مسلمان جو اعمال کرتا ہے یہی اس کے لیے کافی ہے حساب و کتاب کے لیے، بلکہ یہ کیا کچھ کم ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ مواخذے پر آ جائیں، اللہ تبارک تعالیٰ پکڑ دھکڑ پر آ جائیں، حساب و کتاب پر آ جائیں، انسان اپنی پوری زندگی تو کیا کسی ایک عمل کے بارے میں بھی اللہ کے دربار میں جواب دانی ہوگا۔ انسان کو خود اپنے اعمال کا جواب دینا مشکل ہے، پھر وہ اولاد کو غلط راستے پر چلائے گا، اولاد کی اگر وہ دینی تربیت نہیں کرے گا، اولاد اگر گناہ کرے گی تو اپنا حساب و کتاب دینا مشکل۔ پھر مصیبت یہ ہے کہ اولاد کے جو گناہ ہیں اور اس کا جو وبال ہے اور پھر وہ حساب و کتاب ہے، یہی ماں باپ کے ذمہ ہوگا۔ حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں ایک باپ اپنے بیٹے کو لے کر آیا اور آ کر اس نے شکایت کی کہ یہ بیٹا بہت میرا نافرمان ہے، میری بات نہیں مانتا، ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا۔ میں نے بتایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب فراست تھے، وہ ظاہری حالات پر دب کر مرعوب ہو کر پیسہ دینے والے نہیں تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت علم دیا تھا، سنجیدگی دی تھی، متانت دی تھی، فہم اور فراست اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو عنایت کی تھی۔ اسی لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ عورت قاضی نہیں بن سکتی، جج نہیں بن سکتی۔ مملکت اسلامیہ میں اگر اسلامی عدالت قائم کی جائے، عورت جج اس لیے نہیں بن سکتی کہ وہ جذبات میں مرعوب ہو جاتی ہیں۔ کوئی آدمی اس کے سامنے روئے گڑ گڑائے، اللہ نے طبعی طور پر عورت کے اندر نرمی کو رکھا ہے، شفقت کو رکھا ہے۔ اب ایک قاتل ہے، اس نے قتل کیا اور کٹہرے میں اس کو کھڑایا گیا، اب وہ لاکھ جھوٹی قسمیں کھائے، روئے گڑ گڑائے، مرد اگر حاکم ہوگا تو اس پر اس کا اثر نہیں ہوگا۔ عورت اگر ہوگی تو چونکہ وہ سن پہ نازک ہیں اور وہ حالات اور جذبات سے مرعوب ہو جاتی ہے، اس لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ عورت جج نہیں بن سکتی، قاضی نہیں بن سکتی، کہ وہ حالات اس پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ بہترین قاضی وہ ہے جو سامنے کے حالات سے متاثر نہ ہو، حق اور باطل کی وہ تمیز کرے۔ ایک باپ آتا، عموماً ہمارے یہاں میاں بیوی کے جھگڑے جب آتے ہیں فوراً دل میں یہی بات آتی ہے کہ ظالم مرد ہوگا، ظالم ساس ہوگی۔ اب معاملہ الٹ چکا ہے، ہزاروں ایسے مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں کہ اس معاملے کے اندر لڑکی ظلم کرنے والی، ستم کرنے والی، زیادتی کرنے والی شوہر پر اور شوہر کی ماں پر، ان کی بہنوں پر۔ وہ گیا ایک زمانہ کہ جب ساس بہو کو ستایا کرتی تھی، مرد جلایا کرتا تھا، ستایا کرتا تھا، سولی پر لٹکایا کرتا تھا۔ اب معاملہ الٹا ہو گیا ہے، غلامی اس نے اتنی کی کہ عورت اس کے سر پر اب سوار ہو گئی۔ ہندوستان کے اندر مہاراشٹر کے علاقے میں ایک یونین بنی ہے مردوں کی، ہر ایک جماعت جب بنتی ہے، جمعیت علماء ہے، اس کا اپنا ایک مقصد ہے، دارالعلوم ہے، اس کا ایک اپنا مقصد ہے، جماعت اسلامی ہے، تبلیغی جماعت ہے، ہر تحریک اور ہر جماعت کا اپنا ایک مقصد ہوتا ہے۔ یہ جو مہاراشٹر کے اندر یونین بنی، جماعت بنی، اس کا عجیب و غریب مقصد ہے کہ ہمیں عورتوں کے ظلم سے نجات دلائی جائے، ان کے ستم سے ہمیں نجات دلائی جائے۔ تو سارے لوگ شرما شرمی سے اس چیز کو، یہ گھر کی چیز ہے، لا کر باہر بیان نہیں کرتے، باہر شیر بنے پھرتے ہیں، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے گھر کی حالت صحیح ہے، لیکن ہزاروں معاملات ایسے ہیں۔ عموماً یہ ہوتا ہے
مساجد کی کمیٹیوں کے پاس یا صالحی لوگوں کے پاس یا محلے کے پنچ کے پاس یہ فیصلہ جاتا ہے میاں بیوی کا، فوراً یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب اس میں عورت مظلوم ہوگی. اب وہ روتی ہے، وہ گڑ گڑاتی ہے، وہ اپنا بکرا سلاتی ہے، متاثر ہو جاتا ہے کیونکہ وہ شرعی علوم سے واقفیت نہیں رکھتا. اس لیے ہر رونے والے، چیخنے والے، چلانے والے سے ایسے لوگ مرعوب ہو جاتے ہیں. حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے تو آدمی نہیں تھے حالات سے مرعوب ہو جائیں. کسی رونے والے اور کسی گڑ گڑانے والے سے آپ مرعوب ہو جائیں. آپ یہ دیکھیں باپ تو کھڑا ہے، بوڑھا ہے، اس کے ہاتھ میں لاٹھی ہے، اس کے سر کے بال اور داڑھی کے بال سفید ہو گئے، یہ جھوٹ تھوڑی نہ کہے گا. ضرور بیٹے نے ظلم کیا ہوگا، زیادتی کی ہوگی، لیکن جب تک ہمارے سامنے مسئلے کے دونوں رخ نہیں آ جاتے اور سکے کے دونوں رخ کو ہم نہیں دیکھ لیتے. یاد رکھیں ایک شوہر جب دن بھر کی مصروفیات کے بعد اپنے گھر لوٹتا ہے، یا تو اس کی ماں اس کو سناتی ہے یا اس کی بیگم اس کو سناتی ہے. یہ شوہر کی ذمہ داری ہے ہر دونوں معاملات کی وہ تحقیق کرے. وہ ماں کی معاملات کی بھی تحقیق کرے، وہ بیگم کے معاملات کی بھی تحقیق کرے. حدیث پاک میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہی بھی بات پر یقین کرنے لگتا ہے. کلام پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ حجرات کے اندر بھی پہلے رکوع میں مسلمانوں کو متنبہ کیا، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. اگر تمہارے پاس کوئی خبر آئے اس خبر کی انکوائری کرو، تم تحقیق کرو. ماں نے کچھ کہا اس پر عمل کر بیٹھے. کتنے معاملات ہیں، اتنا افسوس ہوتا ہے، صدمہ ہوتا ہے. علماء سے قریب ہوتے، حدیث کو جانے ہوتے، شریعت کے مزاج سے واقفیت ہوتی. یہاں ماں نے سنایا، ٹیلی فون کیا، خط بھیجا، سعودی میں ہے بچہ، اور وہیں سے طلاق دے کر پھینک دیا. وہ خط کے اندر طلاق لکھ کر بھیج دیا، ٹیلی فون میں طلاق دے دیا. اسے تحقیق کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی. یاد رکھیے کلام پاک میں جہاں اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، زندہ گرگور کی ہوئی لڑکی کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ زندہ کریں گے. زمانے جاہلیت کے اندر لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. آج بھی وہ قبرستان مکہ المکرمہ میں ہے جہاں پر جاہلیت کے لوگ اپنی لڑکیوں کو شرم اور آر کی وجہ سے زندہ دفن کر دیتے تھے. اللہ ان کو زندہ کریں گے اور ایک ایک لڑکی سے سوال ہوگا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، بتا کس جرم کے اندر تجھے قتل کر دیا گیا، کس جرم کے اندر زندہ درگور کر دیا گیا. جو ایک طرفہ بات سن کر جو لوگ، جو شوہر اپنی بیویوں پر ظلم کرتے ہیں، ستم کرتے ہیں، یا طلاق کے پروانے یا پتھر بھیجتے ہیں یا خلے کا مطالبہ کرتے ہیں، وہیں بیٹھے بٹھائے آج تو چل جائے گی، کل قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ اس لڑکی سے سوال کریں گے کس جرم کے اندر تجھے طلاق دی گئی، کس جرم میں تجھے زوجیت سے الگ کر دیا گیا. آج حسین دو چیزیں، مالدار لڑکیوں کا صحیح طریقے سے نکاح ہونا مشکل. اب صاحب اولاد بنا کر اس کی جوانی کو چھین کر ماں کی باتوں میں آ کر، بہنوں کی باتوں میں آ کر تحقیق. میں یہ نہیں کہتا کہ ہر ماں غلط ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا کی ہر نڑن غلط ہے، ہر بہن غلط ہے. قرآن یہ نہیں کہتا، قرآن یہ کہتا ہے فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ، ارے تحقیق کر لو ورنہ تم ایسی مصیبت میں پھنس جاؤ گے. قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ، کل کا دن تمہیں پچھتاوا ہوگا اگر تم نے خبر کی تحقیق نہیں کی. مسلمان معاشرہ علم سے اتنا دور ہے، جو چیز امریکہ میں نہیں چل سکتی، جو چیز یہودیوں میں نہیں چل سکتی، جو چیز عیسائیوں میں نہیں چل سکتی، جو چیز برہمن طبقے میں نہیں چل سکتی، جو چیز کافروں کے طبقے میں نہیں چل سکتی، وہ کھوٹا سکہ، کھوٹا واقعہ مسلمانوں میں چلاؤ فوراً چل پڑے گا. کئی برس ہو گئے ہم بچپن سے ایک چیز دیکھتے آ رہے ہیں. ایک پرچہ ہے مسجدوں میں بانٹا جاتا ہے. مدینے کے امام نے خواب دیکھا
وہ امام صاحب کا فلاں نام ہے، اگر کوئی اس پرچے کو نہیں چھاپے گا اس کی بلڈنگ تباہ ہو جائے گی، اس کے بچے مر جائیں گے، فوراً مان لیا۔ بامبئی میں کسی آدمی نے اس پرچے کو چھاپا، غریب تھا، فٹ پاتی تھا، اچانک مالدار ہو گیا، شوہر بیوی سے چھپا کر پرچے چھاپ رہا، کئی مصیبت نہ آ جائے۔ بالکل کھوٹا سکہ مسلمانوں میں چلتا ہے، کھوٹے واقعات مسلمانوں میں چلتے ہیں۔ ابھی ایک سوالوں میں بھی ایک سوال آیا ہے اور کئی احباب نے ہمیں فون کر کے بھی پوچھا ہے کہ آندھرا پردیش میں کڑپا کے علاقے میں بچہ پیدا ہوا اور اس بچے کے سر میں اور آنکھوں کے اوپر جو بھویں ہوتی ہیں وہاں جو ہے بال نہیں ہے، اور لوگ جب دیکھنے کے لیے آئے تو وہ بات کرنے لگا اور کہنے لگا کہ صاحب میرے سر کے جو بال ہے، میرے بہوؤں کے جو بال ہیں، وہ تم اپنے گھروں میں جا کر قرآن میں تلاش کرو، وہ مل جائیں گے۔ بالکل گھٹیا واقعہ، بالکل جھوٹا واقعہ، فالتو قصہ، اکثر بڑا ہے۔ کہا کہ تحقیق کرنے والی قوم، ریسرچ کرنے والی قوم، علم والی قوم، یہ قوم ہے انگریزوں کی قوم، یہاں کوئی چیز نہیں چلتی، کوئی واقعہ نہیں چلتا، کوئی حادثہ نہیں ہوتا، سب حادثے مسلمانوں کے یہاں ہوتے ہیں، سب واقعات مسلمانوں کے یہاں چلتے ہیں۔ جبکہ اتنی سختی سے یہ بات کہی گئی ہے کہ ان جاءکم صادق بنبأ فتبینوا، کہ تمہارے ساتھ نکاح، طلاق، کوئی گڑیا اور جو ہے کھیل تماشا ہے بچوں کا، کہ کسی کے کہنے پر نکاح کر لیا اور ماں کے کہنے پر طلاق دے دی، کیا مذاق ہے یہ؟ قیامت کے دن کیا اس کا جواب دینا نہیں پڑے گا؟ یا عورت کان بھرتی ہے؟ ماں سے کتنے آج کے ذلیل نوجوان بدتر نہیں ہے، ماں کو گالیاں دینے والے نہیں، باپ کو گالیاں دینے والے نہیں، جورو کی بات سن کر کہ تیری ماں نے مجھے یہ بات کہی، تیرے جانے کے بعد مجھ سے یہ غلامی کراتے ہیں، مجھ سے یہ سلوک کرواتے ہیں، اور یہ ہجڑے نامرد عورت کی بات سن کر کتنے ہیں جنہوں نے شادی کے بعد اپنے ماں باپ سے قطع تعلق کر لیا، ماں کے دل سے اتر چکے ہیں، باپ کے دل سے اتر چکے ہیں۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ دونوں طرفہ باتوں کی تحقیق کریں، آپ اماں کو ماں کا حق دیں، بیوی کو بیوی کا پیار دیں، اولاد کو ان کی محبت دیں۔ اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا عجیب و غریب واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا، یہ لکھ کر رکھ لیں، بیویوں کی باتوں میں آ کر جو ماں پر ظلم کرتے ہیں، ستم کرتے ہیں، باپ پر ظلم کرتے ہیں، ستم کرتے ہیں، اللہ کی عزت و جلالت کی قسم کچھ گناہ ایسے ہیں اللہ موت کے بعد ان کا عذاب دے گا، لیکن ماں باپ کو ستانا یہ عذاب ایسا ہے موت سے پہلے اللہ اس کا عذاب دنیا میں دے گا۔ ایک صاحب کو آپ دیکھا حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک بچہ اپنے باپ کو مار رہا ہے، اب یہاں سے مار کر لے گیا اس دیوار تک، وہاں جانے کے بعد حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں کو چھڑایا کہ آپ دونوں الگ ہو جائیں۔ ایک شاگرد ایک مرید آپ کے دیکھ رہے تھے اور عرض کرنے لگے حضرت یہ کیا ٹھٹا، ایک مرتبہ مارا چھوڑا، ایک قدم آگے لے جا کر مارا چھوڑ دیا، دو قدم آگے لے جا کر مارا چھوڑ دیا، وہ دیوار تک مار کر لے گیا، بیٹا باپ کو مار رہا ہے اور آپ نصیحت نہیں کر سکتے، آپ کی نصیحت اثر انداز ہوگی، بیٹا باپ کا اکرام کرے گا، مارنا چھوڑے گا۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا 7 زمین اور 7 آسمانوں کی کوئی طاقت اس باپ کو بیٹے کی مار سے جدا نہیں کر سکتی، یہی وہ مقام تھا کل میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، یہ بیٹا بنا تھا اپنے باپ کو اس مقام سے لے کر اس مقام تک مارتا لے جانا تھا۔ 7 زمین اور 7 آسمان کی کوئی طاقت اس انتقام کو نہیں چکا سکتی، الگ نہیں کر سکتی۔ یہ جاہل لوگوں کا شیوا ہے، بیوی کی باتوں میں آنا، ماؤں کی باتوں میں آنا، بہنوں کی باتوں میں آنا، حالات سے مرعوب ہونا، ممکن ہے چہرے کو اس نے بسور لیا ہو، کپڑوں کو جو ہے بوسیدہ کر لیا ہو اور شوہر سے شکایت کر رہی ہو، اللہ نے عقل دیا، اللہ نے سمجھ لی، جو روح کے غلام آج اگر تو نے غلامی کر کر ماں کو تکلیف پہنچائی، باپ کو تکلیف پہنچائی، میں نے کہا کہ نماز چھوڑنے کا گناہ ممکن ہے قبر میں جا کر ہوگا، روزہ چھوڑنے کا گناہ عذاب ممکن ہے آخرت میں ہوگا۔ اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، ماں باپ کو ٹھیس پہنچانا اور ماں باپ کو تکلیف پہنچانا
کتنے لوگ ہیں بیویوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے باپ کو بوڑھا کہتے ہیں، اپنی ماں کو جاہی کہتے ہیں، پرانی عورت کہتے ہیں، عورت کو صرف خوش کرنے کے لیے۔ ارے چھوڑو، یہ تو پرانی قسم کی بڈھی اماں ہے، اسے کیوں لگتے ہو؟ ارے تم تو ماڈرن ہو، تم تو تعلیم یافتہ ہو۔ ماں کے سامنے اس عورت کو ایسے چڑھایا جاتا ہے؟ اس جس ماں کے قدموں تلے جنت ہے، جو باپ کچھ عقل ہے، کچھ سمجھ ہے؟ یہ جورو ہے، دیوی دیوتا جس کی آپ پوجا کر رہے ہیں، جس کی غلامی آپ کر رہے ہیں، یہ خدا ہے آپ کی، کہ جس کے لیے ماں کو ذلیل کیا جا رہا ہے، باپ کو ذلیل کیا جا رہا ہے، بڑے بھائیوں کو ذلیل کیا جا رہا ہے۔ نہیں کہتے لوگ؟ ارے چھوڑو، بوڑھا ہو گیا، عقل کھوسٹ ہو گئی، یہ بڑھیا ہے، دیہات کی ہے، گاؤں کی رہنے والی ہے۔ ارے تم تو بڑی ماں باپ کے سامنے عورت کو چڑھایا جاتا ہے۔ یہ زیبا نہیں ہے، یہ زیبا نہیں ہے۔ ماں کی آہذاری لگ جائے گی، باپ کی بددعا لگ جائے گی۔ ہاں بات اور ہے کہ ماں باپ سے ظلم ہوتا ہے، ماں باپ سے ستم بھی ہوتا ہے۔ ظلم اور ستم کی جو انتہا ہے وہ شرک ہے، اس کے بارے میں یہ کہا قرآن ہے، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا۔ ارے اف نہ کہو، تمہیں پسند نہیں شرک نہیں کرو، اس کی بات نہ مانو، یہ اور بات ہے، لیکن ماں باپ کو چھڑکو نہیں۔ مشرک ہو، کافر ہو، نہ چھڑکنے کا حکم کیا گیا۔ کیا مصیبت ہے کہ بیوی کو خوش کرنے کے لیے ماں کو ڈاؤن کیا جا رہا ہے، بیوی کو سر پر بٹھانے کے لیے باپ کو ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ حالات سے مروب ہونا مومن کا شیوا نہیں ہے۔ مومن صاحب وراثت ہوتا ہے، مومن عقل مند ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے اس بوڑھے باپ کی قسم پرسی کی حالت کو دیکھ کر اس کے حق میں فیصلہ دے سکتے تھے، لیکن آپ نے یہ کام نہیں کیا۔ فرمایا دیکھو بیٹے کو خطاب کر کے تمہارے باپ نے تمہارے بارے میں شکایت کی ہے، بتائیے آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں، موقع دیجیے۔ آپ ماں نے بیگم کے بارے میں شکایت کی، بیگم سے سنیے، آپ بیگم نے شکایت کی ماں کے بارے میں، ماں سے سنیے، دو طرفہ باتیں سنیے۔ بزرگوں نے اپنے تجربات کے اندر لکھا ہے، آپ کا بیٹا آپ کے پاس آئے پڑوس کی شکایت کرتے ہوئے، ابو پڑوسی نے میری آنکھ کو پھوڑ دیا ہے، سارا جسم لہو لہان ہے، کپڑے میں خون لگا ہوا ہے، آنکھ پھوٹی ہوئی ہے۔ بزرگوں نے فرمایا اپنے آنکھ سے اس حالت کو دیکھ کر بھی بیٹے کی بات پر یقین نہ کرنا۔ ممکن ہے بیٹے نے جس کی شکایت کی ہو یہ بیٹا اس کی دونوں آنکھیں پھوڑ چکا ہو۔ تمہیں ایک آنکھ پھوٹی ہوئی نظر آ رہی ہے، ماں کی ایک چغلی نظر آ رہی ہے، ایک عیب نظر آ رہا ہے۔ بیگم کے بارے میں تحقیق کرو، سارا پوسٹ مارٹم تمہارے سامنے آ جائے گا۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹے سے پوچھا آپ کے بارے میں ابا حضور کی شکایت ہے؟ بیٹے نے کہا حضرت اس میری تربیت نہ کرنے میں پورا قصوروار اور پورا مجرم میرا باپ ہے۔ کہا کہ کیسے؟ فرمایا اولاد کی تربیت جو شروع ہوتی ہے، عام طور سے جب اولاد کی تربیت کی بات آتی ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد کسی بزرگ کے کپڑے لے جا کر اس کو پہنا دے، کسی بزرگ کا جھوٹا اس کے تارک میں لگا دے، زمزم پر دم کروا کر پلوا دے، یا کسی اللہ والے کو بلا کر اس کے کان میں اذان اور اقامت کہلوا دے۔ شریعت بہت پہلے ہی سے اولاد کی تربیت کے بارے میں انسانوں کو متنبع کرتی ہے۔ حدیث پاک میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک نوجوان جو نکاح کرتا ہے کئی وجوہات سے نکاح کرتا ہے۔ ایک اس لیے نکاح کرتا ہے یہ بڑی ماڈرن فیملی ہے، میں اس میں نکاح کروں گا، کل گھوموں گا پھروں گا عیش کروں گا عشرت کروں گا، لوگ مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے، کہیں گے ہندوستان کے اس ماحول میں امریکوں کی کتوں کی زندگی گزارتا ہے۔ حدیث کے اندر فرمایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آدمی کسی خاندان کی عزت کے پیش نظر نکاح کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس عورت کے ذریعے ذلیل کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ نکاح کرتے ہیں مال کی وجہ سے، میں تو ایک نمبر کا بھکاری، ایک نمبر کا فقیر اس اونچے خاندان میں نکاح کروں گا، بڑھیا خاندان ہے، اعلیٰ خاندان میں نکاح کروں گا،
کاروں میں گھوموں گا، ہوائی جہاز میں گھوموں گا، اور پیسوں کی دولت کی ریل ٹیل ہوگی، میرے نام کے کارخانے ہوں گے۔ حدیث میں فرمایا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو مال اور دولت بنا کر، بنیاد بنا کر جو نکاح کرتا ہے، اللہ اسی عورت کے ذریعے سے اس کو فخر و فخر لائیں گے، عزت کو وجہ بنائے گا، اللہ ذلیل کریں گے، مال کو وجہ بنائے گا، اللہ فقیر کریں گے۔ ایک اور وجہ ہے جو کامن وجہ ہے، وہ وجہ یہ ہے حسن اور جمال، خوبصورتی۔ فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ اس کے حسن اور جمال کا خاتمہ فرما دیں گے۔ یعنی جس حسن پر ناز کرتا تھا، ایکسیڈنٹ ہوا منہ پر ٹانکے لگ گئے، سردی اور خالد کا اثر ہوا، لقبے کا اثر منہ پر آ گیا، منہ بنگلا ہو گیا۔ یعنی جس حسن اور جمال پر ناز اور فخر کیا کرتا تھا، کل تک جو لڑکی پردے میں رہا کرتی تھی، روزے میں رہا کرتی تھی، نکاح کے بعد ہنی مون کے نام پر بے پردہ گھمانے لگا۔ لوگوں دنیا کے کتوں میری کتیا کو دیکھو، کتنی حسینہ سے میں نے نکاح کیا، کتنی جمیل عورت سے میں نے نکاح کیا۔ حدیث میں آیا اللہ تبارک تعالیٰ اسی جمال اور اسی خوبصورتی کو اس کے ذلت اور اس کی تباہی اور بربادی کا ذریعہ بنا دیں گے۔ اب حکیموں کا دوڑ لگے گی، وہ میک اپ کے لیے جائے گی، وہ بیوٹی پارلر جائے گی، چہرہ خراب ہو گیا، بال خراب ہو گئے، سر کے بال خراب ہو گئے، اب ساری زندگی اس کی غلامی میں لگے گی۔ ان تین وجوہات چھوڑ کر چوتھی وجہ جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ تم کسی تقوی اور پرہیزگار عورت سے نکاح کرو، فاذکر بذات الدین، وہ کالی کلوٹی ہو، اس کا خاندان گھٹیا ہو، وہ جھوپڑ پٹی میں رہنے والی ہو، اگر وہ دیندار ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دیندار عورت سے نکاح کرو، اب کامیابی پاؤ، کامیابی پاؤ۔ تو بہت پہلے تربیت شروع ہو جاتی ہے۔ یہ نہیں کہ ہم نے اپنے من کے مطابق محبت کر کر لائن مار کر کسی رنڈی سے شادی کر لی، بے پردہ عورت سے شادی کر لی، بعد میں اس بے پردہ عورت سے رنڈی سے بچہ پیدا ہوا اور پھر ہم اس بچے کو سدھارنا چاہیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹی مثال دیتا ہوں، یہ جو کھجور ہم افطار کرتے ہیں، مکے مدینے کا نصیب ہو جائے یا ایک راجستھان کا کہیں کا بھی، یہ کھجور کا بیج آپ اپنے صحن کے اندر ڈالیے، بنگلور کی زمین میں ڈالیے، اور اس کو کھاد دیجیے اور اس کو اگنے دیجیے۔ جب آپ کھجور کی بیج ڈالیں گے اور اس سے جو تنا نکلے گا اور اس سے جو پودا نکلے گا، اس کو کہتے ہیں سندولے کا درخت، یہاں کھجور نہیں آتا، لیکن یہی بھی آپ مکے میں ڈالیں اور یہی بیج آپ عرب کی سرزمین کے اندر ڈالیں، مدینہ منورہ میں ڈالیں، بہترین اعلیٰ قسم کی کھجور نکلے گی۔ بیج وہی ہے، زمین کی تبدیلی سے فصل کے اندر بدلاؤ آتا ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے ایک کسان اپنے اناج کے لیے، اپنے غلے کے لیے جیسے زمین کا انتخاب کرتا ہے، کوئی بے وقوفی نہیں کرتا کہ ہندوستان کی سرزمین کے اندر وہ جو ہے کھجور کی فصل لگائے، کوئی حفاظت نہیں کرتا، وہ زمین کا انتخاب کرتا ہے۔ اولاد کی تربیت کے لیے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ لڑکی لڑکے کا صحیح انتخاب کرے اور لڑکا لڑکی کا صحیح انتخاب کرے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جو شکایت کی اس لڑکے نے، یہی شکایت کی حضرت آج یہ اعتراض کرنے آیا ہے، ذرا اس کا ماضی اور ذرا اس کے تاریخ کے پنے الٹ کر دیکھیے، کس عورت سے اس نے نکاح کیا اور کون سی عورت سے، کس نسخے سے میں پیدا ہوا۔ اس نے مجوسی عورت سے محبت کر کے نکاح کیا۔ اب عورت مجوسیہ ہوگی، اس کے کردار، اس کے اخلاق، اس کے کیریکٹر کا اثر مجھ میں آ کر رہے گا۔ قصور میرا نہیں، قصور اس کا تھا کہ میری ماں کا انتخاب کرتا، مسلمان عورت کا انتخاب کرتا، عورت کا انتخاب کیا ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا یقیناً تم نے غلطی کی۔ پھر فرمایا اس نے میرا جو نام رکھا جان، کے بارے میں قاری کے بھی آتے ہیں، جاری کے بھی آتے ہیں اور دوسرے بھی آتے ہیں۔ ایک تو مجوسی عورت میری ماں بنی اور دوسرا یہ بنا کہ میرا نام اس نے صحیح نہیں رکھا۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب ساری زندگی اپنے بچے کی نافرمانی کو بھگتتے رہو، اس کے ذمہ دار تم ہو کہ تم نے ماں کا انتخاب غلط کیا۔ ہندوستان کے جو سماج میں، جو سوسائٹی میں، جو معاشرے میں ہم رہتے ہیں، ہم 99% چیزیں اپنے پڑوسیوں سے حاصل کرتے ہیں۔ کاروبار کوئی مستقل سیکھتا نہیں ہے۔ گاڑی میں موز بیچنے والا
موز بیچنے کا طریقہ سیکھتا نہیں، وہ دوسروں کو دیکھتا ہے بازار میں، وہی طریقہ وہ اپنا لیتا ہے۔ ایک آدمی مکان بنتا ہے تو یہ سیکھتا نہیں، کسی عالم سے پوچھتا نہیں کہ مکان کیسے بنایا جائے، پڑوس والے نے کیسے بنایا، بس اسی طریقے سے یہ مکان تعمیر کرنے لگتا ہے۔ تو اسی طرح شادی بیاہ کے جو طور طریقے ہیں ہم نے نہ شریعت سے سیکھے، نہ قرآن سے سیکھے، نہ حدیث سے سیکھے، دنیا میں جو چلا آ رہا ہے وہ چلے آنے والی چیزوں میں سے ایک چیز کو ہم نے اپنا لیا، جس کی وجہ سے آج گھر گھر کے اندر اختلاف ہے، جھگڑا ہے، خدا کی رحمت ہٹ چکی ہے اور خدا کی برکت کے فیصلے ہٹ چکے ہیں۔ میں آپ کو کل بتاؤں گا انشاءاللہ کہ لڑکے کے انتخاب کا طریقہ کیا ہے، جو ان کا لڑکا منتخب کیا جائے لڑکیوں کے لیے، اور اچھے لڑکوں کے لیے کون سی لڑکیوں کو منتخب کیا جائے۔ ایک بچہ آیا ہے، کیا ہم کس کا گوشت کھا رہے ہیں اس کا عنوان لکھا ہے۔ تمام مغربی ممالک میں خنزیر کا گوشت کھایا جاتا ہے، یہ بات سبھی جانتے ہیں۔ خنزیر کے گوشت میں چربی بہت زیادہ ہوتی ہے اور مغربی کاشی سے چربی کا استعمال نہیں کرتے۔ ان کے سامنے یہ سوال تھا کہ چربی کا کیا کیا جائے۔ پہلے تو 8 سال قبل اسے جلا دیا جاتا تھا، مگر انہوں نے اسے استعمال میں لانے کے لیے کئی تجربے کیے۔ چربی سے ثابت بنانے کا کام شروع ہوا، جس کے بعد دیگر پروڈکٹ چربی کے ساتھ تیار ہونے لگے۔ اس وقت یورپ کا یہ قانون تھا کہ ڈبوں پر یہ لکھا جاتا کہ کسی بھی پروڈکٹ میں کون سی چیز ملائی گئی۔ اس قانون کے تحت وہ کسی بھی چربی بھی لکھا کرتے تھے، جسے دیکھ کر اسلامی ممالک نے اس پروڈکٹ پر پابندی عائد کر دی۔ یورپ کو گھاٹا ہوا تو انہوں نے جانور کی چربی لکھنا شروع کیا۔ اسلامی ممالک نے اسے بھی حرام قرار دے دیا، اس لیے کہ جانور ذبح نہیں کیے جاتے تھے۔ اب یورپ والوں نے ایک نیا طریقہ نکالا اور کوڈ نمبر دینے لگے۔ اس کا علم صرف یورپ سے محکمے کو تھا کہ کون سی چیز کے لیے کون سا کوڈ نمبر لکھا جاتا ہے۔ اس طرح انہوں نے ای کوڈ شروع کیا جو مختلف پروڈکٹ میں استعمال ہو رہا ہے، جیسے ٹوتھ پیسٹ میں، شیوی کریم میں، چیوگم میں، چاکلیٹ میں، بسکٹ وغیرہ میں۔ اس لیے مسلمانوں سے گزارش ہے وہ کوئی پروڈکٹ لینے سے قبل نیچے دیے گئے کوڈ کو دیکھیں، اگر نیچے پر ایک کوڈ ملے تو پروڈکٹ خرید نہ خریدیں۔ ان تمام باتوں کا مجھے میرے دوسرے شیخ صاحب سے تبسم ہے جو فرانس کے فوڈ ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے ہیں۔ کئی سالوں سے یہ پرچہ جو ہے مسلمانوں کے درمیان گشت کر رہا ہے کہ لکس صابن کے اندر چربی ملی ہوئی ہے، پیپسی کے اندر جو ہے فلاں چیز ملی ہوئی ہے، یا کولگیٹ کے اندر فلاں چیز ملی ہوئی ہے۔ یہ اصل میں آپ کو مسئلہ بتا دوں، جو چیز حرام ہے جیسے کہ سور کی چربی حرام ہے، یہ حرام کب ہے کن وہاں اس چربی کو استعمال کیا جائے۔ اگر اس چربی کی کیفیت بدل دی جائے، اس کی ماہیت بدل دی جائے، اس میں اور کیمیکل ڈال کر اور اسے ایک نئی شکل دے دی جائے تو پھر وہ وہاں نے اپنے زمانے کے حساب سے ایک پرانے زمانے میں جو نمک نکالتے تھے، آج کل تو یہ ہوتا ہے کہ سمندر کے پانی کو فلٹر کیا جاتا ہے، زمین پر ڈالا جاتا ہے، اس کے بخارات پانی کے اوپر اڑ جاتے ہیں اور نمک باقی رہ جاتا ہے۔ پھر اس نمک کو اٹھا کر جو ہے پاک و صاف کر کر پیاز کیا جاتا ہے۔ ایک نیا طریقہ ہے۔ ایک اور طریقہ تھا نمک حاصل کرنے کا، معلوم نہیں اب وہ طریقہ ہے یا نہیں، کہ جس طریقے سے کان ہوتی ہے KGF کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے کھڈے، اندر سے گولڈ نکلتا ہے، تو ایسے ہی لوہا نکلتا ہے، تانبا نکلتا ہے، پیتل نکلتا ہے۔ تو شاید کسی زمانے میں یا بھی ممکن ہو کسی جگہ پر نمک کے کان ہو، یعنی بڑے بڑے کھڈے کھودے جاتے ہوں، اللہ نے زمین کے اندر نمک کے پہاڑ رکھے ہوں، نمک کے تودے رکھے ہوں، اس کو نکالا جاتا ہو۔ فقہا نے اپنے زمانے کے حساب سے مسئلہ لکھا کہ ایک گدھا چل رہا تھا اور وہ گدھا اس کے اندر گر گیا اور مر گیا، اور ظاہر سی بات ہے نمک کی کان میں جو چیز بھی جاتی ہے وہ نمک ہو جاتی ہے۔ تو فقہا نے لکھا کہ وہ گدھا سوکھا اور سوکھنے کے بعد ایک مدت گزری، اور مدت گزرنے کے بعد نمک میں اتنا ملا اور نمک اس میں اتنا ملا، فقہا نے کہا کہ وہ گدھا جو کان میں گر گیا، کھڈے میں گر گیا نمک کے کان میں، اور وہ نمک ہو گیا تو اس کا استعمال جائز ہے۔ تو یہ اصل میں کیا ہوتا ہے، یہ لکس والے یا کولگیٹ والے یا پیپسی والے اپنے کچھ چمچے جاسوس یا اپنے کچھ جو ہے مسلمانوں میں کے غدار نیا قسم کے خریدتے ہیں مسلمانوں میں سے، اور پھر ان کو مسلمانوں میں چھوڑتے ہیں کہ جاؤ مسلمانوں کے اندر پبلسٹی کرو کہ لکس صابن کے اندر سور کی چربی ملی ہوئی ہے، کولگیٹ کے اندر ملا ہوا ہے۔
کسی بھی چیز کی پبلسٹی کرنے کے دو طریقے ہیں. ایک امام صاحب ہے، کوئی نہیں جانتا وہ امام صاحب کا بیان کیا ہوتا ہے، وہ امام صاحب کی قرات کیا ہوتی ہے، وہ امام صاحب کی تلاوت کیسی ہوتی ہے. ایک پبلسٹی کا دوسرا طریقہ یہ کہ اس امام صاحب کے ساتھ کسی لڑکی کے معاشرے کو جوڑ دیا جائے. وہ امام صاحب کا موزم صاحب کی بیٹی کے ساتھ چکر چل رہا ہے، چودھری کی بیٹی کے ساتھ چکر چل رہا ہے. اب سارے شہر میں، سارے کرناٹک میں جس امام کو کوئی نہیں جانتا، اب اس امام کی پبلسٹی ہونے لگی. ایک طریقہ پبلسٹی کا یہ ہے کہ آدمی وہ کمال کا کام کرے، اس کے بیان میں وہ کمال ہو، اس کی اصلاح میں مجاذبیت ہو، وہ سدیش جیسا پڑھتا ہو، شرائم جیسا پڑھتا ہو، تو سارے کرناٹک میں مشہور کہ فلاں مسجد کا امام اس کی خلاف اتنی بہتر ہے. یہ طریقہ معروف طریقہ ہے. ایک اپوزٹ پبلسٹی کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ خواہ کے لیے کوئی چیز جوڑ دی جائے. تو اب یہ لوگ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں ایڈ پر، ایڈورٹائز پر، اشتہار پر، پھر بھی ان کا پروڈکٹ نہیں چلتا، کاروبار نہیں چلتا. تو اس قسم کی چیزیں میں نے کہا جو سکہ امریکہ میں نہ چلے، رشیا میں نہ چلے، اور جو سکہ برطانیہ میں نہ چلے، وہ سکہ مسلمان قوم کے اندر چل جاتا ہے. کوئی بھی چیز ان میں لا کر، اب اس کے اندر لکھا ہے میرے دوست شیخ صاحب فرانس کے فوڈ ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں. ابھی کون شیخ صاحب ہیں، ان کی اماں کون، ان کا باپ کون، اور مسئلہ کیا ہے کوئی نہیں جانتا. بس یہ کمپنی والے اپنی پبلسٹی کے لیے اس قسم کے اشتہارات دیتے ہیں، سمجھ گئے، یہ خود کرواتے ہیں تاکہ ان کی کمپنی کا اشتہار ہو. یاد رکھیے حرام چیز اگر اس کی ماہیت بدل جاتی ہے، یعنی اس کا حلیہ ہی بدل جاتا ہے، تو وہ حرام چیز حرام نہیں رہتی، کیونکہ اب اس کی کیفیت بدلی جا چکی ہے. ہاں ایک مسلمان کے لیے حرام چیز کا استعمال ابتدائی طور پر کرنا صحیح نہیں ہے. کسی مجبوری میں، کسی جو ہے مصیبت میں، آخری کڑی میں وہ اس سے استعمال کر سکتا ہے. یہ دوسری بات، آپ دیکھیں انسان کہاں کہاں تک بچ سکتا ہے. کھانسی کی وہ کون سی ٹانک ہے جس میں الکوہل نہیں ملا ہوا رہتا، لیکن کیا ہم کھانسی کی ٹانکوں کو طلاق دے دیں گے، نکال کر پھینک دیں گے یہ کہہ کر کے الکوہل حرام ہے اور یہ شراب کی قسم ہے، شراب کی اصل ہے، یہ ہماری کھانسی کی ٹانک میں ہے، ہم اٹھا کر پھینک دیں گے؟ ہم یہی کہیں گے کہ الکوہل کی ماہیت، الکوہل کی جو حقیقت، اس کو بدل دیا گیا ہے. الکوہل شراب کے اندر جس نوعیت کے ساتھ رہتی ہے، جس شکل میں رہتی ہے، جس حلیے میں رہتی ہے، وہ حلیے کے ساتھ ہماری کھانسی کی تاریخ میں نہیں ہے. اس کے اندر اور کیمیکل ڈال کر، اور چیزیں ملا کر اس کو رد و بدل کر دیا گیا ہے، الکوہل کو توڑ دیا گیا ہے. ہمارے ایک صاحب ادب، صاحب قلم نعیم اقبال صاحب ہیں، وہ بھی اخباروں کے اندر مضامین لکھتے ہیں. ان کا بھی الحمدللہ ایک خوشکن جو ہے مضمون انہوں نے لکھا ہے، بڑے ادب اور اکرام اور احترام کے ساتھ. انہوں نے کہا کہ اب تک علماء الکوہل کو حرام کہتے تھے، ناجائز کہتے تھے. میں نے کتاب پڑھی، وہ سوال آگے ہے، کتاب کا نام وغیرہ بھی انہوں نے لکھا ہے، الکوہل اور عطریات شریعت کی نظر میں. پڑھنے کے بعد چند نکات نقل کیے جاتے ہیں. الکوہل ملا عطر یا پرفیوم لگا کر نماز پڑھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے. الکوہل نجس نہیں، پاک ہے. الکوہل پینا حرام ہے، لگانا حرام نہیں، اس لیے کہ الکوہل نجس نہیں ہے. آپ سے درخواست ہے کہ ان نکات پر ایک نظر ڈالیں. انہوں نے جو ہے ایک کتاب پڑھی ہے عیسیٰ ابن عبداللہ کی، الکوہل والعطریات شریعت کی نظر میں. تو اس کو پڑھنے کے بعد انہوں نے جو یہ نکات سامنے لائے ہیں، اس کے اندر بھی یہی بات ہے. یعنی الکوہل شراب میں جس شکل کے ساتھ رہتی ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بنیان ایک ہوتی ہے یا ٹی شرٹ ہوتا ہے، اس کے پشت پر، اس کے سینے پر کوئی تصویر رہتی. اب اگر کوئی مسلمان نے انجانے میں اس کو خرید لیا، نہیں خریدنا چاہیے تھا، اس نے اس کو خرید لیا. اب دیکھا کہ یار یہ تو تصویر والی چیز ہے، اس میں خدا کی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوں گے اور اس کو پہن کر ہم نماز نہیں پڑھ سکتے. اب وہ تھا بڑا ہوشیار مصور، قلمکار، وہ پینٹر تھا، تو اس نے برش اٹھایا، اٹھا کر وہ جو چہرہ تھا، وہ طوطا تھا، وہ مینا تھا، اب اس نے کوئی اور شکل اسے دے دی. اسے شکل دے دی، ہوا کی شکل دے دی، سمندر کی شکل دے دی، پہاڑ کی شکل دے دی. تو اب اگر کوئی کہے کہ صاحب یہ تو وہ تصویر تھی، تصویر تھی، لیکن اس تصویر کے اندر اور پینٹ ملا کر اور کلاکاری ملا کر اس تصویر کو غلط غلط کر دیا گیا ہے. اب یہ زیرو کی تصویر نہیں رہی. جیسے الکوہل شراب میں اپنی اصلیت کے ساتھ رہتی ہے تو حرام ہے، تو پرفیوم میں، عطریات میں اگر الکوہل مل جاتا ہے وہ اپنی اصلی حیت کے ساتھ رہتا ہے تو من وہ حرام ہے. اور دوسری بات،
یہ ہے حیدرآباد کے اندر فقہی سیمینار ہوا. ہندوستان کے اندر علماء کرام کا ایک طبقہ رہتا ہے جو حساس اور نازک مسائل پر غور و فکر کرتا ہے. جو نئے نئے مسائل پیدا ہوتے ہیں، جیسے ٹی وی کا مسئلہ پیدا ہوا تھا، کبھی نسبندی کا مسئلہ پیدا ہوا تھا، کبھی گردے جو ہے ٹرانسپلانٹ کرنے کا مسئلہ پیدا ہوا تھا، اور کبھی یہ جو دکانوں پر پگڑی دی جاتی ہے اس کا یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھے. یہ فقہ سیمینار کے جو علماء ہیں یہ موجودہ مسائل پر غور و فکر کرتے ہیں. 2-4 سال پہلے حیدرآباد کے اندر ایک فقہی سیمینار ہوا. اس میں یہ طے پایا کہ الکوہل کے متبادل ایک کیمیکل آج جو ہے استعمال کیا جا رہا ہے. الکوہل کافی قیمت لگتی ہے اس کے مقابل میں ایک گیس اور ایک کیمیکل اپنا رہے ہیں اطریات والے، وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں. اس کا استعمال 100% جائز ہے. انہوں نے کھل کر کی اجازت دی. اس لیے اور یہاں تک انہوں نے لکھا کہ اپنی پرفیوم کی بوتل پر اور اپنے جو ہے عطر کی بوتل پر وہ الکوہل لکھتے بھی ہیں. وہ اس لیے لکھتے ہیں گاہک کو دھوکہ دینے کے لیے کہ گاہک یہ سمجھتا ہے کہ جس پرفیوم کے اندر، جس سینٹ کے اندر اسپرے میں الکوہل ملا ہوگا وہ فرانس کا ہوگا، وہ باہر کا ہوگا. یہاں تک لکھا ہے کہ اگر لکھا بھی ہو تو نہ مانا جائے، اس لیے کہ الکوہل کے متبادل کوئی گیس تیار ہو گئی ہے. اسے دیہاتوں کے اندر گوبر گیس ہے، ایک کھڈے کے اندر گندگی کو ڈال دیا جاتا ہے، بیل کے اور گائے کے پودے کو ڈال دیا جاتا ہے، اس سے گیس حاصل کی جاتی ہے. تو یہ LPG جو گیس ہے اس کے متبادل وہ گیس ہے. اسی طرح الکوہل کے متبادل کوئی کیمیکل تیار ہو گیا ہے. جو الکوہل 1 روپیہ پڑتا ہے تو وہ جو ہے صرف 10 پیسے پڑتا ہے. تو اب کسی تاجر کی کیا پوچھے گی کہ جو چیز جو ہے اسے 10 پیسے میں ملتی ہو وہ 1 روپے کی چیز وہاں پر استعمال کرے. تو بہرحال یہ جو ہے کمپنیاں والے خود اپنے پروڈکٹ کی اشتہار کے لیے اور تشہیر کے لیے اس قسم کے اشتہارات دیتے ہیں. ولو بالفرض ولو بالفرض ولو بالفرض مان بھی لیا جائے کہ لک صابن میں یا کولگیٹ کے اندر خنزیر کی چربی کا عنصر ہے، تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ چربی اپنی اصلیت پر رہی ہے نہیں ہے، اس کے اندر اور چیزیں ملا کر اس کی اصلیت اور ماہیت کو بدل دیا گیا ہے. ایک سوال تراویح کے تعلق سے پہلے بھی آیا تھا، پھر ابھی آیا ہے. میں ان حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ انفرادی آ کر وہ بات کرے. محمد جیشان ابن محمد کریم صاحب کی طبیعت ناساز ہے، دعا فرمائیں اللہ تبارک تعالیٰ انہیں صحت شفا نصیب فرمائے. اور اس سوالات میں انشاءاللہ کل ہم جو ہے اس کو جواب دیں گے. یہی پھر یہ آخری سوال ہے کہ کیرلا میں ایک بچہ پیدا ہوا، کل تک وہ کڑپا میں تھا، کڑپا سے کیرلا کو بھاگا. سمجھے سب بیکار کی باتیں ہیں. جو باتیں بغیر پر کے بغیر پیر کی ہوتی ہیں وہ اسی طرح گردش کرتے ہیں. دیکھیے سوال میں کیرلا لکھا ہے. کل